الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ عنصر ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہی بیماری ہے جس کو آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانوں آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا رسول بن گیا ہے جو ایک ہی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس پر اس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات قیادت زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ ایک بڑا شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا. بڑا شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سامعین کرام، شاعر کہتا ہے عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومری کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سدا افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہوا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیجے چلنے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنموں پر زنا اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کاری ہے. کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، حضرت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اس کی آیت کے دم سے نظارہ میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کے دائرے شاہد ہے کہ اس دائرے پانی میں جتنے غلامی برپائے ہوئے ان میں زیادہ تر سنبے نازکی پر کیے گئے. اس پہ ہم سماجی نے عرب کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے معدم کر کے جنگلوں کے خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر محدود تصور کیا تو ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درغور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جب وہ تشدد کے خارے دار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہیں، آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی نگاہ ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چیری گولیاں ہوتی ہے. والدین اس غلام کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں. اے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار فتح احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مظلوم کس انداز سے ہوتا کہ جس پر جو چادر
اس میں 16 پہ ورد لگے ہوئے اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیارا پاک شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے گھر جانب روانہ ہو رہی ہے اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ اے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح صدر تھے، اگر تمہارا بیٹا بیٹر سیاست ہے تو حضرت علی بیٹر ولایت تھے۔ حضرات، آج یہ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹائیں۔ میں اپنی بات اسی شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ سنگ غرا جو حی ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ غرا جو حی ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔